बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में मुझे इतना प्यार दिया। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड साल्ट माइन मौजूद है और इसे बनाने के लिए किसी भी बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्लड प्रेशर की तशखीस सबसे पहले 1914 में इसी मुल्क में की गई। यहाँ के लोग, खास तौर पर लड़कियाँ, पाकिस्तानी लोगों को बेहद पसंद करती हैं। इस मुल्क की लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ होने का भी एजाज हासिल है। इसके अलावा इस मुल्क की औरतें काले जादू पर भी बहुत महारत रखती हैं। दुनिया का खौफनाक तरीन और पुरस्कार जंगल जहां आज तक जो भी गया वापस नहीं आ सका, वो भी इसी मुल्क में मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क रोमानिया की। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रोमानिया, जो वस्ती मशरकी और जनूबी मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या है, ये यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के लोग इंतहाई पुरअमन और खुश अखलाक और कंप्रोमाइज करने वाले होते हैं। इस मुल्क की सरहदों पर नजर डाली जाए तो जनूब में बुल्गारिया, शुमाल में यूक्रेन, मगरब में हंगरी, जनूब मगरब में सर्बिया, मशरक में मोल्दोवा और जनूब मशरक में बहरा अस्वद से मिलती हैं। रोमानिया के लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तानी लोग रोमानिया जाकर अपना बिजनेस करें। इसी तरह हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रोमानिया के लोग बेहद पसंद करते थे। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो रोमानिया का कुल रकबा 2,38,397 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 83 नंबर का बड़ा मुल्क है और रोमानिया के 3% हिस्से पर पानी मौजूद है। ये मुल्क पहाड़ी, मैदानी, जंगलात और आबादी वाली सरजमीन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो रोमानिया की कुल आबादी 1,90,53,815 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 67 नंबर का बड़ा मुल्क है, जिनमें 89.3% रोमानियन, 6% हंगेरियन, 3.4% रोमा और बाकी 1.2% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मुल्क के रहने वाले लोगों के मज़ाहिब की तो 84.8% लोग मसीह, 9% लोग जिनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं और 5% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका डेटा हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं कि वो किस मजहब के मानने वाले हैं और 0.5% लोग दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में मौसम पूरा साल मोतदिल रहता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताता चलूं, पूरी दुनिया में रोमानिया का पुरस्कार जंगल मशहूर है और इस जंगल का रकबा 617 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जंगल इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक है। इस जंगल में जो भी आज तक अकेला गया वो कभी वापस नहीं आ सका और अगर आ भी गया तो वो इंतहाई जख्मी हालत में और नीम पागल हालत में वापस आया। ज़हनी तवाज़ुन खो चुका होता है, कुछ भी याद नहीं होता और ना ही किसी को कुछ बता सकता है कि इसके साथ आखिर क्या हुआ। इस जंगल से कई सौ कहानियां जुड़ी हुई हैं। लोग भूल कर भी इस जंगल में नहीं जाते। बहुत सी टीमें जो मुल्की और गैर मुल्की इदारों से ताल्लुक रखती हैं इस जंगल की पुरस्कारियत पर तहकीक करने आई। फिर इनके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। या तो इन टीमों के कुछ लोग हादसाती तौर पर मारे गए या फिर इंतहाई जख्मी और नीम पागल होकर वापस आए। अगर रोमानिया के परचम की बात करें तो इसका परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें सुर्ख, नीला और पीला रंग मौजूद है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि रोमानिया यूरोप का वो पहला मुल्क है जिसमें इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। रोमानिया यूरोप का सबसे बड़ा ब्राउन बियर रखने वाला मुल्क भी है और इनकी तादाद 6,000 से 7,000 के करीब है। नाजरीन ग्रामी, एक और हैरान कुन बात आपको बताता चलूं, इस मुल्क के एक गांव कोस्टेस्टी में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करते हैं और अपना साइज बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। इन पत्थरों को देखकर साइंसदान भी हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है। बारिश के वक्त या पानी मिलने की सूरत में इन पत्थरों का साइज कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड के बायस ये हरकत करते हैं और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इन पत्थरों पर जिनों और भूतों का बसेरा है जो इन पत्थरों को हरकत में लाते हैं। छोटे पत्थरों को अपनी ताकत से बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है और तमाम पोशीदा राज वही जानता है। रोमानिया की सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं और हुक्मरानी की। इस मुल्क के लोगों का कहना है ये मुल्क रूमी लोगों की सरजमीन है और हम भी उन्हीं की नस्ल में से हैं।
اگر بات کریں اس ملک کی زبانوں کی تو رومانیہ کی آفیشیل زبان رومانین ہے۔ اس کے علاوہ 19 اور زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں، جن میں آرمینین، بلگیرین، کرویشین، زیچ، جرمن، گریک، اٹالین، میکڈونین، ہنگیرین، پولش، رومی، رشین، سربین، سلبکس، تاتار، ترکش، یوکرینین اور یادش زبان بولی جاتی ہے۔ اس ملک میں چلنے والی کرنسی کو رومانین لیو کہتے ہیں۔ ایک لیو پاکستانی روپے کے مطابق 60 روپے اور انڈین روپے کے مقابلے میں 18.25 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک کا کیپٹل یعنی دارالحکومت بوچریسٹ ہے، جو رومانیہ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کے رقبے کی بات کریں تو 239 مربع کلومیٹر اس شہر کا کل رقبہ ہے، اور اس شہر کی کل آبادی 17,16,961 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر تعلیم، سیاست، سیاحت، ٹیکنالوجی، صحت، آرٹ، فیشن اور کھیلوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر رومانیہ کا اقتصادی شہر بھی ہے، جس میں آئی ٹی، فائنانس اور مینوفیکچرنگ جیسی صنعتیں بھی شامل ہیں۔ یہ شہر یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے شہروں میں سے بھی ایک ہے، اور جنوب مشرقی یورپ میں سب سے زیادہ آبادی والا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو پیلس آف پارلیمنٹ، تالیا وکٹوریا، بوچریسٹ اولڈ ٹاؤن، پیلس آف جسٹس، فلوریسکا اور کنگ مائیکل آئی پارک موجود ہیں۔ یہ شہر اتنا صاف و شفاف ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں کچرا نہیں ملے گا۔ رومانیہ کے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، زیادہ تر تعلیم کا خرچہ حکومت ادا کرتی ہے، اور پورے ملک میں ہیلتھ کے شعبے کو بہت عام مانا جاتا ہے۔ یہاں کے شہریوں کے لیے باقی یورپ کے ممالک کی طرح علاج بالکل فری ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں حرام کھانوں کی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود حلال کھانے بھی آپ کو کچھ جگہوں سے مل جائیں گے۔ رومانیہ میں کالے جادو کی بات کی جائے تو کالا جادو بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں جیسے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہر بابا خود کو جادوگر بولتا ہے، بلکہ رومانیہ میں حقیقت سے تعلق رکھنے والی اور حقیقی علم رکھنے والے اور والیاں موجود ہیں۔ رومانیہ کا کالا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر پورے یورپ میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کالا جادو کرنے والے حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ رومانیہ میں 101% لیگل کام ہے۔ دور جدید میں یہ لوگ آن لائن رقم وصول کرنے کے بعد جادو ٹونا کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر عورتیں اور جوان لڑکیاں ہیں، جو ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتی ہیں۔ رومانیہ کے لوگوں کی بات کی جائے تو اس ملک کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ سفید رنگ اور خوبصورت قد و قامت ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ رومانیہ کے لوگ شادیاں بھی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ لڑکیاں سفید یا کوئی بھی ہلکے رنگ کا فراک پہنتی ہیں اور لڑکے پینٹ کوٹ پہنتے ہیں۔ اس ملک کی لڑکیوں کو کوئین آف رومانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ خوب ڈانس اور ہلا گلا کیا جاتا ہے۔ رومانیہ میں مردوں کی نسبت لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک بندہ 4 شادیاں آرام سے کر سکتا ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ رومانیہ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ رومانیہ دنیا کا سب سے بڑا شراب، وائن، سگریٹ اور بیئر ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھی ہے۔ پورے رومانیہ میں یہ سب لیگل ہے اور یہ انڈسٹری ملکی معیشت میں بہت عام کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس ملک رومانیہ کے جی ڈی پی کی بات کی جائے تو $783.902 بلین اس ملک کی جی ڈی پی ہے، اور اس ملک کے لوگوں کی ایوریج انکم $41,633 ہے، جو پاکستانی روپے کے مطابق 1,49,98,000 اور انڈین روپے کے مطابق 35 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ رومانیہ کے ایک بادشاہ جس کا نام ڈیچی بیل تھا، اس بادشاہ کا ہاتھوں سے تراشا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور یہ مجسمہ دریا ڈانیوب کے بالکل اوپر واقع ہے۔ اس بادشاہ نے رومی شہنشاہوں کے خلاف بھی بہت سی جنگیں لڑی تھی۔ اس بادشاہ کے اس مجسمے کو بنانے کا کام 1994 میں شروع ہوا اور 10 سال کی محنت سے 2004 میں مکمل کیا گیا، اور یہ چٹان یورپ کی سب سے اونچی چٹان بھی ہے، جس کی اونچائی 55 میٹر اور چوڑائی 25 میٹر ہے۔ رومانیہ میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بھی موجود ہے، جو رومانیہ کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں $3 بلین کی بڑی رقم خرچ کی گئی۔ اگر اس عمارت کی لمبائی کی بات کی جائے تو 240 میٹر اس کی لمبائی اور اونچائی 86 میٹر اور چوڑائی 270 میٹر ہے، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمارت اتنی بڑی ہے کہ سارا سال اس کا 90% حصہ خالی رہتا ہے۔
یہ عمارت اندر سے انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ اس ملک رومانیہ کا قومی جانور اریشین لنکسی ہے اور اس ملک کا قومی پرندہ گریٹ وائٹ پیلیکن ہے۔ اس ملک کا قومی پھول ڈاگ روز ہے۔ اگر بات کریں اس ملک کی قومی ڈش کی تو سرمالے اس ملک کی قومی ڈش ہے جو سور کے گوشت کا قیمہ بنا کر چاولوں اور گوبھی کے پتوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ اس ملک کے قومی کھیل کی بات کریں تو آئینہ اس ملک کا قومی کھیل ہے جو دکھنے میں بیس بال کی طرح ہوتا ہے۔ رومانیہ کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ خام تیل، شراب، سگریٹ اور سیاحت کی انڈسٹری ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک میں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مائن میوزیم بھی اسی ملک میں موجود ہے جسے بنانے کے لیے صرف ہاتھوں اور مشینری کا استعمال کیا گیا اور کسی بھی قسم کا بارودی مواد استعمال نہیں کیا گیا، اور اسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح اس ملک میں آتے ہیں۔ پوری دنیا میں بلڈ پریشر کی تشخیص سب سے پہلے رومانیہ میں کی گئی۔ دنیا کا سب سے اونچا چرچ جو مکمل طور پر لکڑی سے تیار کیا گیا ہے وہ بھی رومانیہ میں موجود ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت قبرستان اور قبریں بھی اسی ملک میں موجود ہیں جن کو خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بولی جانے والی رومانین زبان 1700 سال پرانی ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے لوگوں کی عیاشی کی تو ہر یورپی ملک کی طرح رومانیہ میں بھی فحاشی عروج پر ہے اور ساری رات عیاشی کے اڈے کھلے رہتے ہیں اور اس ملک کے لوگ نائٹ لائف کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے بیچز کی تو ممایا اور کانٹینیٹ کی بیچز انتہائی خوبصورت لیکن فحاش ہیں۔ اس ملک میں پول پارٹیز کا بھی بہت ٹرینڈ ہے۔ ہر ہوٹل، بار اور باقی خاص مقامات پر اسپیشل پولز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑا پرچم بھی رومانیہ نے بنایا تھا جس کی لمبائی 44 میل تھی۔ اس ملک میں ٹریفک کا بھی بہترین نظام موجود ہے اور سڑکوں کا وسیع جال، برجز، انڈر پاس ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو کا بھی بہترین نظام اس ملک میں موجود ہے۔ ٹرین سسٹم جو دوسرے ممالک میں بھی جاتی ہے اس ملک میں موجود ہے۔ اس ملک میں ایئرپورٹس کی بات کریں تو ٹوٹل 20 ایئرپورٹس موجود ہیں جن میں ایک بڑا ایئرپورٹ اور باقی دوسرے ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔